لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق ہے. فرزان امام، میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ان آیات مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بشیء من الخوف والجوع، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس، اور تمہاری جان اور تمہارے مال کے نقصان سے آزمائیں گے. والثمرات، یہاں ثمرات جو ہے وہ اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے. والثمرات، اور اولاد کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والوں میں شامل ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ وہ لوگ کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں. رضان امام، یہ طے ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے امتحان سے گزرنا ہے، اس کی آزمائش ہونی ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، ایک جامع نظام ہے کہ پروردگار صرف زبانی ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتا. جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جو مومن ہے اسے آزمائش سے گزرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس خالی زبان سے کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایسے ہی آرام سے چلے جائیں گے. نہیں. اور یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا، سنت الہیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان سے گزارتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے. لیکن اگر ہم اس دنیا کا بھی اگر جو نظام ہے اگر ہم اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ امتحان کے بغیر درجہ بلند نہیں ہوتا. اور اس میں اگر آپ درس و تدریس کی مثال بھی اگر لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بچہ پہلے اسکول میں داخل ہوتا ہے، درجہ بدرجہ پروموشن ہوتی ہے، امتحان دیتا جاتا ہے، تو پھر کالج لائف شروع ہوتی ہے. پھر کالج میں درجہ بدرجہ امتحان دیتا ہے، درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے. تو بغیر امتحان کے تو نہیں ہو رہے نا پروموشن. جب امتحان دے رہے ہیں تو درجہ بلند ہو رہا ہے،
پروموشن ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں. اب جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر بیچ کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے، جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول لائف سے کالج لائف سے یونیورسٹی لائف تک پہنچتا ہے. لیکن ہر بیچ کا ہر اسٹوڈنٹ CSS کا ایگزام نہیں دیتا. ہر بیچ کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بنتا. ہر بیچ کا ہر اسٹوڈنٹ MBBS تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں، ہر بچہ اسپیشلائز نہیں کرتا. تو یہ جیسے جیسے جس کی محنت ہوتی ہے، جیسی صلاحیت ہوتی ہے، ویسے ویسے پروموشنز ہوتی ہیں، ویسے ویسے امتحان ہوتا ہے. اتنا ہی مشکل، اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے. جیسی اہلیت ہے ویسا امتحان ہے. رضان امام تاریخ انبیاء کو اٹھا کر پڑھ لیں، ہر نبی نے امتحان دیا. کوئی نبی، کوئی اوصیہ، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے امتحان نہ دیا. اور جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا بڑا امتحان. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو تکلیف سے، مصیبت سے گزرتے دیکھتے ہیں، فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں. اچھا اتنی مصیبت سے گزر رہا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم بڑی آسانی سے یہ جملے کہتے ہیں جانے ماں. ہمیں نہیں پتا کہ خدا اس کے کتنے گناہ معاف کر رہا ہے، اس کے کتنے درجے بلند کر رہا ہے. ہم بڑی آسانی سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں اتنی اس کے اوپر آزمائش آئی ہے تو اس کے گناہوں کی سزا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں، جب ہم کسی کو آسائشوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی تو خدا نہیں نواز رہا ہوتا، اس کی نیکیاں ہیں جو اللہ اتنا عطا کر رہا ہے. یاد رکھیے، نہ پیسہ معیار ہے، نہ آسائشیں معیار ہیں، نہ بڑے بڑے گھر معیار ہیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں معیار ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے کہ کون جسے آسائشیں مل رہی ہیں اس کا امتحان ہے یا جس سے آسائشیں لی جا رہی ہیں اس کا امتحان ہے. یہ وہ رب کریم جانتا ہے. اذان امام دیکھیے، ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں اس کی اس طرح کہ ایک سونار جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تو اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں ڈالتا. سونا جب آگ میں تپتا ہے تو کندن بنتا ہے. اور ایک جوہری جب کسی ہیرے کی تراش خراش کر رہا ہوتا ہے تو اسے توڑ پھوڑ نہیں رہا ہوتا، اسے خراب نہیں کر رہا ہوتا ہے. جیسی اس کی تراش خراش ہوتی ہے ویسی اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو آزمائشیں ہیں، جو امتحان زندگی میں آتے ہیں نا، اسے مصیبت نہ سمجھا کریں. اللہ کبھی کبھی وہ مقام جو اللہ کے پاس ہیں، جو بلند مقامات اللہ کے پاس ہیں، جب وہ عطا کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام کو حاصل کریں. اور جب اللہ جانتا ہے، اللہ چنتا ہے. اللہ ہر ایک کو امتحان سے نہیں گزارتا. جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اللہ تو باطن دیکھ رہا ہوتا ہے، ظاہر تو دنیا دیکھتی ہے. اللہ تو باطن سے واقف ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس امتحان کے لیے چننا ہے. اور جب امتحان سے گزرتے ہیں نا عزیزان امام، اصل گروتھ تو اسی وقت ہوتی ہے. ویسے تو جب ہم آسائشوں میں پڑے ہوتے ہیں ہم تو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. کمفرٹ زون توڑتے ہی اس وقت ہیں جب امتحان سے گزرتے ہیں. پھر انسان کی گروتھ ہوتی ہے. پھر وہ سونا جس طرح آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے نا، اسی طرح پھر انسان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں جب انسان اللہ کی جانب سے کسی مصیبت سے، آزمائش سے گزارا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر پڑھیں، کون سا نبی ہے جس نے امتحان نہیں دیا؟ جناب نوح، 900 سال تبلیغ کی ہے جناب نوح نے. امت نے کتنا ستایا کہ پتھر مارا کرتے تھے لوگ. گلیوں میں سے گزرتے تھے تو پتھر کھاتے تھے اور پھر بھی امت کی اصلاح میں لگے رہتے تھے. نوحہ پڑا کرتے تھے جناب نوح، جس کی وجہ سے ان کا لقب یہ نوح کہلایا. ہر نبی نے امتحان دیا ہے. جناب ایوب کتنا بڑا امتحان ہے.
پہلے تو تمام نعمتیں بھی پروردگار عالم نے، صاحب اولاد بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، کتنے مویشی تھے حضرت ایوب کے پاس، کتنے گھر، کتنی جائیدادیں، کتنی اولاد، کثرت اولاد تھی. اور پھر جب امتحان سے گزارے گئے تو کیا ہوا؟ ساری اولادیں مر گئیں، ساری دولت، مال و دولت سب لے لیا، جتنے مویشی تھے سب مر گئے، اور وہ جو صحت و تندرستی تھی وہ بھی پروردگار عالم نے دے دی. لیکن کیا عالم تھا صبر کا کہ جسم میں جو زخم ہو گئے تھے ان میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب کوئی کیڑا جناب ایوب کے جسم سے نیچے گر جاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اسے اس زخم پہ رکھتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ نے یہ امتحان میرے لیے مقرر کیا اور مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے. اور دیکھیے کہ جب بندہ ایسے امتحان سے صبر کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر پروردگار عالم جو وہاں کے مقامات ہیں وہ تو عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی نہ جانے کیا کیا عطا کرتا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے جو گمان میں نہیں ہوتا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا علی یا علی یا علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور دیکھیے جب گزر گئے جناب ایوب اس امتحان سے، سب کچھ پروردگار نے واپس لوٹایا. وہ اولادیں جو مر گئی تھی انہیں بھی زندہ کر دیا، وہ جو مویشی مر گئے تھے انہیں بھی زندہ کر دیا، صحت و تندرستی بھی عطا کر دی. وہ ساری نعمتیں جو پہلے موجود تھیں وہ اور کثیر کر کے عطا کر دی. تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب پروردگار عالم کسی امتحان سے گزارتا ہے تو ہر طرح سے، ہر صورت سے وہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. یعنی اگر وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، تو بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، نعمت ہے. اس لیے کہ اللہ یہی پاک کر رہا ہے نا، یہاں کی مصیبت پھر ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہوتی ہے، لیکن آگے کی مصیبت جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگی. دنیا میں اللہ جب امتحان سے گزارتا ہے اتنی سخت مشکلات نہیں ہوتی ہیں زداروں میں، جو برزخ کی مشکلات ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، اس کا نہیں پتا ہوتا کب تک جاری رہیں گی. لیکن دنیا کی مصیبتیں کم ہوتی ہیں تو بلیسنگ ہے. اور اگر پروردگار عالم درجات کو بلند کر رہا ہے تب تو کیا کہنے، پھر تو صبر ہی صبر ہونا چاہیے، بلکہ صبر سے بھی ایک مقام اور آگے ہونا چاہیے، شکر کا مقام ہونا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے صبر اور ایک ہے برداشت. برداشت کیا ہے؟ اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ میں برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ برداشت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو برداشت اور صبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت باریک سا فرق ہے. برداشت کیا ہے عزیزان امام؟ کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی امتحان سے گزاری جاؤں تو میں کیا کروں گی؟ اگر میں برداشت کر رہی ہوں تو کیا کروں گی کہ واہ ویلا کروں گی، لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتیں بیان کرتی رہوں گی کہ میں اس مشکل میں ہوں، میرے پاس رزق کی تنگی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رزق کی تنگی ہوتی ہے نا، اگر آپ دوسروں کے سامنے یہ بیان کریں گی کہ رزق کی تنگی ہے اور یہ مصیبت ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں کہ اپنی مصیبت کو جتنا لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو گے اتنا مصیبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو مصیبت کو اگر میں واویلا کرتی رہوں، لوگوں کے سامنے کہتی رہوں میں تو اتنی نمازیں پڑھتی تھی، میں تو اتنی عبادت کرتی تھی، پتہ نہیں میرے لیے کیوں ساری مصیبتیں لکھی، ایسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
جب دوستوں میں اسپیشلی بیٹھتے ہیں جہاں دل کا حال کہہ سکتے ہیں تو وہاں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ساری مصیبتیں میرے لیے کیوں لکھی ہیں. اور بہت سارے لوگ خود کو کوس رہے ہوتے ہیں مصیبت میں کہ خدا موت دے دے، خدا موت دے دے. بہت بہت سخت گناہ ہے کہ اپنے آپ کو کوسنا یا اولاد کو کوسنا. اور اکثر جو خواتین ہیں اسپیشلی وہ یہ کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ برداشت ہے. دیکھیے برداشت تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے نا. اگر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اسے ہٹا سکوں تو میں برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ سے شکوہ نہیں ہوتا. اللہ سے یہ نہیں کہا جاتا یا اللہ ساری مصیبتیں میرے لیے کیوں ہیں، ہر آزمائش میرے لیے کیوں ہے، میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، فلاں تو اتنا آسائشیں اس کو تو نے دے دی ہیں کہ وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی عبادت کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ تو اتنی عیاشیوں میں زندگی گزار رہا ہے اور میں جو ساری نیکیاں کرتی ہوں، ساری عبادتیں کرتی ہوں. خدا نے آپ کو چنا ہے اس لیے کہ آپ کو چنا ہے تو آپ کو اس آزمائش سے گزارا ہے. اور جب صبر کا مقام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان اپنی ان نعمتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب عافیت کی زندگی تھی، جب راحت کی زندگی تھی. یہ صبر ہے. یعنی اگر ہاتھ معذور ہو گیا کام کرنے سے تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے شکر ادا کرتا ہے کہ اس وقت یا اللہ میں نے شکر ہی ادا نہیں کیا، تو نے کتنی نعمتیں دی ہوئی تھی، میں ان آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا آج بینائی نہیں ہے، میں ان ہاتھوں سے کام کرتا تھا آج یہ ہاتھ کام نہیں کرتے، میں ان ٹانگوں سے کتنے آرام سے چلتا تھا آج معذور ہوں. اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے، وہ ناشکرہ پن نہیں کرتا، اس وقت اور زیادہ شکر ادا کرتا. تو یہ صبر کی منزل ہے. اور برداشت کیا ہے کہ انسان واویلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے نا کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو یہی کہا معصومین کا قول ملتا ہے نا ہمیں کہ اگر اس مصیبت میں، اس آزمائش میں اگر تم خدا سے زیادہ نزدیک ہو گئے ہو تو سمجھ لو یہ امتحان سے گزارے جا رہے ہیں. اور اگر جب تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، تو اگر تم سرکش ہو گئے ہو، اگر تم خدا سے دور ہو گئے ہو، مزید دور ہو گئے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ گناہ کی سزا ہے. مگر میں تو پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر گناہ کی سزا بھی ہے تو بار الہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ تو نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم، بی بی کی دعا ہے یہ کہ بار الہ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑ. تو یہ جو ہے نا وہ سچویشن جو ہے نا پریشان کن ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اگر انسان مسلسل گناہ کر رہا ہے، مسلسل سرکشی میں مبتلا ہے اور اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، وہ پریشانی والی بات ہے. لیکن اگر انسان نیکی کر رہا ہے، صراط مستقیم پر ہے، عبادت گزار ہے، شکر گزار بندوں میں شامل ہے، اور پھر اگر مصیبت سے گزر رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے. اس لیے کہ اللہ وہ مقام عطا کرنا چاہ رہا ہے کہ جسے میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتی. کچھ مقامات اتنے بلند ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ جنہیں انسان کتنی بھی کوشش کر لے اپنے اعمال کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا. اگر پروردگار اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مقرب بندے کو اس مقام تک پہنچاؤں، تو اس مقام تک پہنچانے کے لیے وہ رب کریم پھر آزمائش سے گزارتا ہے، پھر امتحان سے گزارتا ہے. فضان امام صبر وہی ہے، صبر کا مقام وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے، ایک پیکٹ بنائے اور یہ کہہ کے اللہ کے سپرد کر دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کی حالت سے سب سے زیادہ باخبر ہے.
اس کے بعد یہی ہوتا ہے جب ہم اس والی منزل پر آ جاتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے ساری مصیبتوں میں، ساری پریشانیوں میں، سارے معاملات اللہ کے اس طرح سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر چاہے کسی انسان نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو، کسی نے ہم پر ظلم کیا ہو، ہمیں مشکل سے کوئی انسان گزار رہا ہو، ہمیں کسی ہمارا حق غصب کیا ہو، یا پروردگار عالم کی جانب سے کوئی بیماری ہو، کوئی اولاد کا امتحان ہو، کوئی مال کا، جان کا، کسی بھی قسم کا امتحان ہو، پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ صبر کی منزل پر آ جاتا ہے، شکر کی منزل پر آ جاتا ہے۔ رمضان امام اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا۔ ایک ماں بھی یہ کرتی ہے نا، دیکھیں اگر 3 یا 4 اولادیں ہوتی ہیں اور اس میں 3 جو ہے وہ فرما بردار ہیں، ماں جو کہتی ہے ماں کی بات سنتی ہے وہ اولاد، اور ایک اتنا سرکش، اتنا نافرمان ہوتا ہے کہ ماں کچھ بھی کہتی رہے اثر نہیں ہوتا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ماں بھی کہتی ہے کہ جہنم میں جاؤ، کہتی ہے نا ماں کے منہ سے تنگ آ کر، جبکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن تنگ آ کر ماں کے منہ سے نکلتا ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے اسے اس کے حال پہ کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، پھر وہ روکتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں خدا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، کہیں وہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ دے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہ مشکل سچویشن ہے کہ جب ہم سرکشی کر رہے ہوں اور خداوند عالم نعمتوں پر نعمتیں دے رہے ہوں، وہ پریشان کن بات ہے۔ لیکن اگر وہ آزمائش سے گزار رہا ہے، امتحان سے گزار رہا ہے، تو یقیناً اس نے ہم میں کچھ دیکھا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس کے مقرب بندوں میں شامل۔ ایک مرتبہ آپ سب درود پڑھتی ہوئے آگے آ جائیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مولا سلامت رکھیں ہمیشہ یہ عالی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں اس فش ازا کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ رمضان امام، یہ آزمائش، یہ امتحان جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش میں تو ڈالتا ہے، لیکن جو آیہ مبارکہ کے الفاظ ہیں نا کہ اولاد کا امتحان، مال کا امتحان، جان کا امتحان، خوف سے، بھوک سے، ان تمام، اللہ اپنے بندوں کو ایک ساتھ ان تمام امتحان سے نہیں گزارتا، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم امتحان سے گزارے جاتے ہیں، لیکن مختلف امتحانات سے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ سارے امتحان گزر جائیں۔ اور جب ہم صبر کی منزل پر ہوتے ہیں تو جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب صبر کی منزل پر ہوتے ہیں حضران امام، تو وہ کیا، ان کے لیے قرآن کیا اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو متقی بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں میرے، وہ اللہ ان کے لیے کہاں سے راستہ نکالتا ہے کہ جہاں راستہ ہوتا نہیں ہے، یعنی جہاں ایگزٹ نہیں ہوتا وہاں اللہ ایگزٹ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس لیول پر آ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا عزیزان امام، تو پھر اللہ وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں جا رہا۔ اور یہ بارہا آپ نے بھی زندگی میں آزمایا ہوگا کہ جب توکل اللہ پر ہوتا ہے، پھر ہم بندوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے،
کون ہماری کس تکلیف پر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کوئی انسان کو پھر فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا توکل پروردگار عالم کی ذات پر ہوتا ہے. پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس آزمائش سے وہ گزار رہا ہے وہی نکالے گا. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو امتحان میرے لیے ہے یہ میرے لیے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہے. جبھی تو آپ دیکھیں نا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے اہل بیت کا در ہے جو درسگاہ ہے ہمارے لیے، اور یہی ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف ہماری نظریں ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب کبریٰ سے جب یزید نے کہا تھا نا کہ آج دیکھو کہ تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، آج تمہارے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر ہے، تم قیدی بن کر یہاں کھڑی ہو. فضان امام میری بیوی نے کیا کہا تھا، ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے تو خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں عزاداران امام کہ جو مصیبت پر ملنے والے اجر اور مقام کو جو وہاں ملنا ہے اسے بھی یہاں موجود ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو کوئی ملائکہ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، اللہ نے انہیں بشر بنا کر ہی اتارا ہے. لیکن کیسے یہ گناہوں سے رک جاتے ہیں اور عصمت کی منزل پر فائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ بشر نہیں ہے، لیکن کیسے روکتے ہیں. دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتی ہوں کہ اگر میں کسی بلڈنگ کی اگر 12ویں 13ویں منزل پر کھڑی ہوں اور میں وہاں سے چھلانگ لگاؤں نیچے، تو مجھے پتا ہے نا، مجھے اپنا انجام پتا ہوگا کہ میں یہاں سے گروں گی تو میرا کیا حشر ہوگا. لیکن وہی اگر 1 سال کا چھوٹا بچہ ہے، وہ وہاں سے بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے گا، اس لیے کہ وہ تو نہیں جانتا نا، وہ بے خبر ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو بے خبر نہیں، وہ جانتی ہیں کہ گناہ کے بھی کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ جانتی ہیں کہ جب آزمائش اور امتحان ہوتا ہے تو اس کے بھی کیا نتائج ہوتے ہیں اور پروردگار عالم کیا مقام عطا کرتا ہے. تو ایسے ہی بی بی اس کے دربار میں کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہی کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے تو سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، وہ منزلت عطا کی ہے جسے ایک عام انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. ہمیں تو ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بلبلا جاتے ہیں. بی بی زینب کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. فضان امام ہمارا امتحان ایک ایک کر کے 2 کر کے اس طرح ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی لڑکھڑا جاتے ہیں. لیکن میدان کربلا میں دیکھیے تو واحد سید الشہداء ہیں کہ جن کے سارے امتحان، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی نا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحان سید الشہداء نے بیک وقت دیے ہیں میدان کربلا میں. یعنی بھوک و پیاس کا امتحان بھی ہے، مال کا امتحان بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب امام حسین مدینہ سے کربلا گئے تھے تو امام حسین کے پاس کیا نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے نا، اولاد، مال، جان، ہر چیز کا امتحان دے رہے ہیں، بھوک و پیاس کا، اور سارے امتحان بیک وقت دے رہے ہیں. لیکن دیکھیں جیسا مقام ہوتا ہے، جیسا منصب ہوتا ہے، جیسی منزلت ہوتی ہے، ویسا امتحان ہوتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن جب حکم خدا آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو گلے پر چھری رکھی تھی مگر چلائی نہیں. اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا. لیکن امام حسین کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے کہ کڑیل جوان ہے اور کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اگر ایک کانچ کا ٹکڑا بھی چپ جائے نا عزاداران ایمان، چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا، اور بچہ درد سے تڑپ رہا ہو، آسان نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے
کہ وہ کھینچ کر نکال دے. اور وہ کڑیل جوان ہے، 18 سال کا کڑیل جوان، اور سینے میں برچھی کا پھل، اور حسین کھینچ کر نکال دے. آج کی فرش عزا کس سے منسوب ہے؟ شبیہ پیغمبر سے. جتنی بھی مومنات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، سب یا تو کسی کی ماں ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کی بہن ہے. بس علی اکبر وہ نام ہے عزاداران امام جو خشک آنکھوں کو تر کرنے کے لیے کافی ہے. شبیہ پیغمبر. کیسا شبیہ پیغمبر کہ ایک عیسائی مدینے میں حسین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے جناب عیسیٰ کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دین حق پر قائم رہنا چاہتے ہو تو مدینے جاؤ، وہاں آخری پیغمبر کا فرزند ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. عزاداران امام، وہ عیسائی جب حسین کی خدمت میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے تو حسین کہتے ہیں کہ تم نے اس آخری نبی کا دیدار کیا ہے؟ تو کہا ہاں، وہ جناب عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اس آخری نبی کا فرزند مدینے میں رہتا ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. تو اس وقت امام حسین کہتے ہیں کہ اگر تو اس آخری نبی کو دیکھے تو پہچان لے گا؟ کہتا ہے کیوں نہیں پہچانوں گا. عزاداران امام، اس وقت امام حسین کہتے ہیں کہ سامنے مجمع پر ایک نظر ڈال. وہ عیسائی مجمع پر جب نظر ڈالتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں جناب علی اکبر پر، اور کہتا ہے یہی تو وہ آخری نبی ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو عزاداران امام، وہ شبیہ پیغمبر جو ایک عیسائی کو پہلی نظر میں آخری نبی لگا ہو، وہ علی اکبر زینب کے لیے کیا ہوگا، وہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہوگا، وہ علی اکبر ام لیلا کے لیے کیا ہوگا. عزاداران امام، اب وہ تاریخیں ہیں کہ شاید مصائب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس نام آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عزاداران امام، علی اکبر کی شہادت سے بھی زیادہ سخت ہے علی اکبر کی رخصت، کہ جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں حسین کے پاس اجازت مانگنے کے لیے، حسین نے کیا کہا تھا؟ علی اکبر جا کر پہلے پھوپھی زینب سے اجازت لو کہ جس نے بڑے لاڈ سے تمہیں پالا ہے، جا کر پہلے اپنی ماں سے اجازت لو جس نے بڑے نازوں سے تمہیں پالا ہے. اور اس وقت جناب علی اکبر خیمے میں آئے تھے اور آ کر جناب زینب کبریٰ سے پہلے اجازت مانگی تھی. میری بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی تھی، علی اکبر کو سینے سے لگایا تھا، گویا اجازت دی تھی. اس کے بعد ام لیلا کے خیمے میں آئے تھے اور ماں نے بھی کچھ منہ سے نہیں کہا تھا عزادارو، بس پیشانی پر بوسہ دیا تھا، گویا اجازت دے دی. اور اس کے بعد علی اکبر حسین کے خیمے میں آ گئے. بس آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا. ہمیشہ کہتی ہوں کہ چھٹا امام جو اسی فرش پر موجود ہوتا ہے سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے، آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، بار الہ ان آوازوں پر اپنا رحم فرما، یہ ہمارے جد کے امر کو زندہ کرنے والے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام، حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی ہے، کمر پر پٹکا کسا ہے، سر پر امامہ رکھا ہے، اور جب مقتل کی طرف بھیج رہے ہیں نا تو یہ کہتے ہوئے بھیج رہے ہیں بار الہ گواہ رہنا، بار الہ گواہ رہنا، آج اسے مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کی شبیہ ہے. عزاداران امام، علی اکبر جب مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں نا تو حسین پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. علی اکبر نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، کہا بابا آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟
जानती है उस वक्त हुसैन ने क्या जुमला कहा था? फर्श अज़ा पर इस वक्त कितनी ऐसी माएँ हैं जो जवान बेटों की माँ होंगी ना, इस जुमले को महसूस कीजिएगा अपने अंदर कि हुसैन ने कहा, अकबर अकबर अगर तेरी भी तुझ जैसी औलाद होती तो तू मेरे दर्द को समझता कि एक बूढ़े बाप पर क्या गुजरती है जब उसकी आंखों के सामने उसका जवान बेटा मक्तल की तरफ जा रहा हो। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। सदारान इमाम ज़ैनब ने कहा फिज़्ज़ा से, ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़्ज़ा मेरा भाई हुसैन अली अकबर की जंग देख रहा है। अम्मा फिज़्ज़ा मेरे हुसैन के चेहरे की तरफ देखती रहिएगा, हुसैन के चेहरे पर जो तासुरात हो मुझे खबर देती रहिएगा कि अली अकबर की खैर हो। अज़ादारान इमाम हुसैन देख रहे हैं अली अकबर जंग लड़ रहे हैं। एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने देखा हुसैन के चेहरे पर इज़्तिराब पैदा हुआ। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, आका हुसैन सब खैर तो है? अरे हुसैन ने कहा फिज़्ज़ा एक बहुत बड़ा पहलवान अली अकबर के मुकाबले पर आया है। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, आका अली अकबर हाशमी खून है उसकी रगों में, वो हैदर कर्रार का पोता है, वो जंग जीत लेगा। अरे वो बड़ी दिलेरी से हमला करेगा। जानती है मेरे आका ने क्या कहा? मेरे आका ने कहा, फिज़्ज़ा वो पहलवान सैराब होकर आया है। अरे मेरा अली अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा। एक मरतबा हुसैन ने फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा माँ की दुआ जरूर कबूल होती है, फिज़्ज़ा जाकर उम्मे लैला से कहो अली अकबर के लिए दुआ करे। अरे जनाबे फिज़्ज़ा उम्मे लैला के खेमे में आए और आकर पैगाम पहुंचाया। अज़ादारान इमाम उम्मे लैला खेमे से बाहर आ गई, आसमान के नीचे आई, बीबियों से कहा हल्का बनाओ, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। एक मरतबा हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद किया, परवरदिगारा ए यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, ए इस्माईल को हाजरा की तरफ पलटाने वाले, हमारे अकबर को भी हमारी तरफ पलटा ले। परवरदिगारा तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता। माँ की दुआ कबूल हुई। अली अकबर एक मरतबा खेमे की तरफ पलट कर आए। अली अकबर जब पलट कर आए ना तो आकर हुसैन से कहते हैं, बाबा मैंने 70 अशकिया को वासिले जहन्नम किया, मगर बाबा अब प्यास की इतनी शिद्दत है, बाबा ज़रा इतनी गर्म हो चुकी है कि अब अगर एक कतरा पानी का मिल जाए तो मैं ऐसी जंग करूंगा कि दुनिया देखेगी। अज़ादारान इमाम बाप कितना लाचार था, खुदा किसी बाप पर ये वक्त न लाए। अज़ादारान इमाम हुसैन ने एक मरतबा अपनी ज़बान अली अकबर की ज़बान में मुंह में दे दी। अब अली अकबर को बाप की प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ। अज़ादारान इमाम मुंह से कुछ न कहा, मक्तल की तरफ दोबारा चले। अब जो अली अकबर मक्तल की तरफ गए, अज़ादारान इमाम एक मरतबा उमर साथ कहता है, वो अशकिया को पुकार के कहता है, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? अरे अली अकबर के मुकाबले पर तुम एक एक करके जा रहे हो। अरे चारों तरफ से घेर कर मारो, जंग के सारे उसूल एक तरफ रख दो। अज़ादारान इमाम अब जो अली अकबर मक्तल में आए, चारों तरफ से कहीं से तीर आ रहे थे, कहीं से तबर आ रहे थे। अरे एक शकी ने सर पर तलवार मारी, अरे सर शिगाफ्ता हो गया, खून का
सुलझना की आंखों में गया, सुलझना को कुछ दिखाई नहीं देता। अब सुलझना बजाय इसके कि लश्कर से बाहर निकालता, अरे वही सुलझना जख्मी अली अकबर को अरे लश्कर के अंदर लेकर चला गया। ये आप जानती हैं, हर साल सुनती हैं, हर साल जाकिर पढ़ते हैं, बड़ी आसानी से हम ये जुमला पढ़ते हैं। जिनके जवान बेटे हैं, जरा तसव्वुर कीजिए, अब जो शकी ने वो जो बर्छी मारी अज़ादाराने इमाम अली अकबर के सीने में फंस गई, सीने में फंस गई। वो मलून चाहता था कि बर्छी को बाहर खींच ले, अरे बर्छी का फल टूट गए, अली अकबर के सीने में रह गया। अब अली अकबर घोड़े की जीत पर संभल न सके, अरे जमीन पर आ गया मेरा मौला। एक मर्तबा हुसैन को आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादारो, हमीद बिन मुस्लिम लिखता है, हमीद बिन मुस्लिम लिखता है, मैं देख रहा था कि हुसैन जब मक्तल की तरफ जा रहे थे ना, जानती है किस तरह चल रहे थे। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि ऐसे चल रहे थे जैसे साल भर का बच्चा चलता है। साल भर का बच्चा जो नया नया चलना सीखता है ना, बार बार जमीन पर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। अरे हुसैन फिर गिरते थे, फिर या अली कहकर उठते थे, फिर गिर जाते थे, कहते थे मेरी आंखों का नूर चला गया। अली अकबर, बेटा मुझे आवाज दो, बेटा तुम कहाँ गिरे हो? हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। अज़ादाराने इमाम घुटनियों के बल चलता हुआ मेरा मौला अरे अली अकबर के सराहने पहुंचा। एक मरतबा देखा बेटा खून में लथपथ पड़ा है, जमीन पर गिरा हुआ है, सीने से खून उबल रहा है, सर शिगावता है, सर से खून जारी है। एक मरतबा हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा कोई आखिरी तमन्ना है तो बाबा को बताओ, शायद मैं पूरी कर सकूं। अज़ादाराने इमाम अली अकबर ने कहा बाबा बस सुगरा को दिखा दीजिए, एक मरतबा अपनी सुगरा की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अज़ादाराने इमाम हुसैन ने चेहरे पर हाथ फेरा, हुसैन ने अली अकबर के चेहरे पर हाथ फेरा, कहा अली अकबर देख लो। अली अकबर कहते हैं बाबा मदीना नजर आ गया, रोजा शाला का रोजा नजर आ गया। बाबा दादी की कब्र नजर आ गई, मगर सुगरा नजर नहीं आती। एक मरतबा हुसैन ने कहा अली अकबर एक मरतबा फिर देखो। अब जो अली अकबर ने देखा, एक चीख बुलंद हुई, कहा बाबा जहाँ से मैं चला था मेरे कदमों के निशान पर आज भी सुगरा बैठी है। अरे मेरे कदमों की खाक उठा कर अपने बालों में डालती है और मुझे आवाज देती है अली अकबर आ जाओ, सुगरा इंतजार कर रही है। अज़ादाराने इमाम अरे अली अकबर ने कहा बाबा जो राह से गुजरता है सुगरा हर एक से पूछती है मेरा अली अकबर कब आएगा। अज़ादाराने इमाम बस हुसैन अली अकबर के सराहने बैठे हैं ना, बस दो जुमले आपकी ज़रूरतों को तमाम करेंगे कि हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते? कहा बाबा सीने में बहुत दर्द है। अली अकबर ने कहा बाबा सीने में बहुत दर्द है, सीने से बर्छी का फल निकाल दीजिए। अल्लाह कितना बड़ा